الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جحیم، سعیر، حریق اور نار کے مابین کیا فرق ہے۔ یہ چاروں الفاظ آگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ چاروں الفاظ آگ کے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں کچھ اعتباری فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ جحیم کہتے ہیں لپیٹنے والی آگ کو۔ جو آگ لپیٹنے والی ہو اسے کہتے ہیں جحیم۔ لپیٹنے والی آگ کو جحیم کہتے ہیں، یا لپٹی ہوئی آگ کو جحیم کہتے ہیں۔ اسی طرح انگارے کو بھی جحیم کہتے ہیں۔ انگارے کے لیے بھی جحیم کا استعمال کیا جاتا ہے، اور لفظ جحیم قرآن پاک میں کل 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ 26 مرتبہ لفظ جحیم قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور سعیر کسے کہتے ہیں؟ سعیر کہتے ہیں جلانے والی آگ، یعنی جو آگ جلا رہی ہو، اس آگ کو کہتے ہیں جو آگ جلا رہی ہو۔ فی الحال جو آگ جلا رہی ہو اسے کہیں گے سعیر۔ اور لفظ سعیر کا استعمال قرآن پاک میں 16 مرتبہ ہوا ہے۔ لفظ سعیر کا استعمال قرآن پاک میں 16 مرتبہ ہوا ہے، اور اسے کہتے ہیں، اس آگ کو سعیر کہتے ہیں جو جلا رہی ہو، اسے کہتے ہیں سعیر۔ حریق کسے کہتے ہیں؟ حریق اس آگ کو کہتے ہیں جو دوسری چیز پہ لگے اور اسے جلا دے۔ جو آگ دوسری چیز پہ لگے اور اس چیز کو جلا دے اسے کہتے ہیں حریق۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے وقع الحریق فی موضع کذا، فلاں جگہ آگ لگی، لیکن اس طرح نہیں کہا جاتا وقع السعیر فی موضع کذا، کیونکہ سعیر کہا جاتا ہے اس آگ کو جو جل رہی ہو، لیکن یہاں پہ کیا ہے، خبر دی جا رہی ہے، تو ابھی وہ جل نہیں رہی ہے، گویا کہ بجھ گئی ہے، اس وجہ سے اسے سعیر نہیں کہیں گے بلکہ حریق کہیں گے۔ حریق کہتے ہیں اس آگ کو جو کسی چیز میں لگے اور اسے جلا دے۔ لفظ حریق کا استعمال قرآن پاک میں 5 جگہ ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حریق جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، لفظ سعیر ان چیزوں کا تقاضا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، یعنی حریق کے لیے ضروری ہے کہ کسی چیز میں لگے، سعیر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ حریق دوسری چیز میں لگتی ہے اور اسے جلا دیتی ہے، سعیر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے فلان مسعر الحرب، فلان مسعر حرب، فلاں جنگ کو بھڑکانے والا ہے، فلاں جنگ کو تیز کرنے والا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہا جاتا کہ فلان محرق حرب، اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور نار کسے کہتے ہیں؟ نار نفس آگ کو کہتے ہیں۔ نفس آگ کے لیے نار کا استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے فی العود نار فی الجحیم نار، لیکن اس طرح نہیں کہا جاتا فی العود سعیر فی الجحیم سعیر، اس کا استعمال اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی نفس آگ کے لیے نار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور لفظ نار قرآن پاک میں 139 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔